ایصال کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ خود دلیل جواز ہے، یعنی جائز ہونے کی دلیل ہے کہ منع نہیں، ورنہ تو بہت کچھ ہمارے ناجائز ہو جائے گا۔ یہ جیسے کہ اب لینتر کی چھتیں اور یہ پلر مسجدیں اس طرح خوبصورت، قرآن کریم چمڑوں پر درخت کے پتوں پر لکھتے تھے، اب ایسی چھپائیاں ہوتی ہیں تو زیر زبر پیش، یہ بھی نہیں تھے صحابہ کرام کے دور میں۔ یہ بہت سارے کام بعد میں درس نظامی اور یہ عالم کی سندیں جو دی جاتی ہیں اور مدرسے بنائے جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا انداز نہیں تھا صحابہ کرام کا، تو یہ پھر سب ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ یہ چیزیں منع نہیں ہے بلکہ ان کی پذیرائی ہے، جو اچھی چیزیں ان کی اچھے کام۔ سامعین محترم سنیں، واہ جی قادری صاحب، واہ کیا دلیل دیا، قربان جاؤں میں تیری دلیل پر۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جو چیز قرآن کریم میں منع نہ ہو بس یہی اس کے سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ منع نہیں کیا گیا تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا تو پھر میں تجھے کہوں گا کہ جنازے کی اذان دے، عید کی اذان دے، اشراق کی اذان دے، کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ تم نے تو ربیع الاول کو ربیع النور بنا دیا، کیونکہ منع جو نہیں ہے، پھر جو کچھ مرضی بناتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے تے پھر تہاڈی اپنی مرضی دی گل ہے، دین جس طرح دا مرضی بنا دے ہو، دل کیتا دین دے اندر کوئی چیز پا دے ہو، کوئی چیز کٹ دے ہو، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسے نہیں چلتا میرے معزز سامعین، ایصال ثواب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اس نے بتایا ہے، اور یہ دلیل بھی کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس کو مان لیا جائے، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے معزز سامعین آپ دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مر جانے کے بعد ہر چیز اس کے لیے منقطع ہو جاتی ہے، ہاں 3 چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک پہلا کام یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی کام کر دیا، نلکا لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی اور کام کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، درخت لگوا دیا، اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں، تو جب تک وہ فلاح کا کام چلتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، کسی کو علم پڑھا کے چلا گیا، ایسا علم جو اس سے نفع دیتا ہے، وہ اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتا رہے گا، قرآن کریم بچوں کو پڑھا دیا، یا کسی کو حدیث رسول بتا دی، یا کسی کو جو ہے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا نیک اولاد، جب نیک اولاد ہو تو اس سے بھی انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات یہ ہے، آج تم کل خوانی کرو، 30واں کرو، 20واں کرو، 40واں کرو، پتہ نہیں وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو وہ نماز پڑھے گا، تو نماز میں کہے گا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، وللمؤمنین، پھر مومن کا نام لے گا، پھر مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کا نام لے گا۔ تو میرے معزز سامعین میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر چیز منع ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں سے عزیز کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آپ ضرور یہ کرتے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔